اسلام آباد کو دنیا کا سب سے پہلا اسمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ، پوری دنیا حیران، تیاری مکمل۔ دبئی، سنگاپور، امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں جلد ہی ہر ٹریفک لائٹ خودکار ہوگی، ہر کارنر پر مصنوعی ذہانت کام کر رہی ہوگی اور آپ اپنے گھر بیٹھے اپنا بجلی کا بل، پانی کا بل، ٹیکسی اور سرکاری فارم سب کچھ موبائل پر ادا کر سکیں گے؟ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد 2027 تک مکمل ڈیجیٹل اسمارٹ سٹی بن جائے گا؟ آج میں آپ کو وہ انقلاب بتاتی ہوں جو اسلام آباد میں برپا ہو رہا ہے، وہ تبدیلی دکھاتی ہوں جو دنیا کو حیران کر دے گی، اور وہ منصوبہ یاد دلاتی ہوں جس سے بھارت کو جلن ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی نئی دہلی آج بھی پرانے نظام پر چل رہی ہے۔ یہ صرف خواب نہیں، یہ حقیقت بن رہا ہے، اور یہ پاکستان کے عزم کا اعلان ہے۔ دوستو، یہ سفر شروع ہوا دسمبر 2025 میں، جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اعلان کیا کہ اسلام آباد پاکستان کا پہلا کیپٹل اسمارٹ سٹی بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیف سٹی پروجیکٹ کو مکمل طور پر اپ گریڈ کر کے ایک جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور شہر بنایا جائے گا، جو شہری انتظام اور عوامی حفاظت میں انقلاب لائے گا۔ 1 جنوری 2026 سے ایم ٹیگ کے بغیر کوئی بھی گاڑی اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے گی، اور یہ صرف شروعات ہے۔ اس کے بعد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مارچ 2025 میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کو مکمل ڈیجیٹل شہر بنایا جائے۔ CDA کے چیئرمین محمد علی رندھاوا نے کہا کہ یہ اقدام پورے ملک کے لیے ایک معیار ہوگا، اور اسلام آباد کی ڈیجیٹلائزیشن عوام کو شفافیت اور جدید سہولیات فراہم کرے گی۔ پھر اپریل 2025 میں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شازیہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ اسلام آباد کو وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پائلٹ اسمارٹ سٹی کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے ماڈل بنے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے سٹی اسلام آباد ایپ، جو اب 150 سے زیادہ ڈیجیٹل سروسز فراہم کرتی ہے۔ اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی خدمات، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی، پراپرٹی ریکارڈز، ایمرجنسی کانٹیکٹس اور عوامی جگہوں کی معلومات شامل ہیں۔ اب آپ کو CDA کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی ویسکا آفس جانے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے موبائل پر ایپ کھولیں اور سب کچھ کر لیں۔ یہ ہے ڈیجیٹل پاکستان، یہ ہے آسانی اور یہ ہے شفافیت۔ پھر آتا ہے جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، جس میں خودکار رفتار کی نگرانی، ڈرون سرویلنس اور گوگل ڈیٹا کی مدد سے مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹریفک کا تجزیہ شامل ہے۔ اسلام آباد کی 11 اہم مقامات پر فوری طور پر ٹریفک کنجیشن کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور باقی علاقوں کے لیے طویل المدتی حل تلاش کیے جا رہے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ صبح دفتر جا رہے ہیں اور آپ کی ایپ آپ کو بتا دیتی ہے کہ فلاں راستے پر ٹریفک ہے، آپ دوسرا راستہ استعمال کریں۔ یہ ہے اسمارٹ سٹی، یہ ہے ٹیکنالوجی، اور یہ ہے آپ کی آسانی۔ دوستو، پھر آتے ہیں کیش لیس ٹرانزیکشنز، جہاں آپ کی نقد رقم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر جگہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہوگا، ہر دکان پر QR کوڈ ہوگا جو آپ بس موبائل نکال کر سکین کریں اور پیسے ادا کریں۔ یہ نہ صرف آسانی ہے بلکہ کرپشن ختم کرنے کا بھی طریقہ ہے، کیونکہ جب سب کچھ ڈیجیٹل ہوگا تو ہر لین دین کا ریکارڈ ہوگا اور کوئی رشوت نہیں لے سکے گا۔ پھر آتی ہے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ، جو پورے شہر میں دستیاب ہوگی۔ 5G نیٹ ورک پہلے سے موجود ہے، اور جلد ہی پبلک وائی فائی بھی شروع ہو جائے گا تاکہ ہر شہری مفت انٹرنیٹ استعمال کر سکے۔ اب بات کرتے ہیں اسمارٹ سیکیورٹی کی، جو اسلام آباد کو پاکستان کا سب سے محفوظ شہر بنائے گی۔ سیف سٹی پروجیکٹ جو پہلے سے موجود ہے، اس میں CCTV کیمرے، بایو میٹرک انٹری اور چہرہ پہچاننے کی ٹیکنالوجی شامل ہے، لیکن اب اس کو اور بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ ہر گلی، ہر سڑک اور ہر کونے پر نگرانی ہو اور جرائم روکے جا سکیں۔ محرم الحرام میں جب سیف سٹی کیمروں نے کام کیا تو وقت اور وسائل دونوں بچے، اور یہ ثابت ہوا کہ ٹیکنالوجی کتنی مفید ہے۔ پھر آتا ہے اسمارٹ ویسٹ مینجمنٹ، جہاں خودکار کوڑا اٹھانے کا نظام ہوگا اور ریسائکلنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ اب صفائی کے لیے مزدوروں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ سینسرز خود بتا دیں گے کہ کہاں کوڑا بھر گیا ہے اور گاڑی آ کر اٹھا لے گی۔ یہ ہے ماحول دوست شہر، یہ ہے صاف ستھرا پاکستان، اور یہ ہے ہمارا مستقبل۔ دوستو، اسمارٹ انرجی مینجمنٹ، اسمارٹ گرڈز اور قابل تجدید توانائی استعمال ہوگی تاکہ بجلی کا بہتر استعمال ہو اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو۔ ٹیلی میڈیسن اور کنیکٹڈ ہیلتھ کیئر سے لوگوں کو بہتر طبی سہولیات ملے گی، اور انٹرنیٹ آف تھنگس ڈیوائسز سے شہر کی بنیادی سہولیات کی نگرانی ریئل ٹائم میں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں بھارت سے، جو ہمیشہ اپنے اسمارٹ سٹی مشن کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے 2015 میں 100 شہروں کو اسمارٹ بنانے کا اعلان کیا، لیکن آج 10 سال بعد بھی کوئی شہر مکمل طور پر اسمارٹ نہیں ہے۔ نئی دہلی، جو ان کا دارالحکومت ہے، وہاں آج بھی بنیادی سہولیات نہیں ہیں، ٹریفک کی بھیانک صورتحال ہے، آلودگی عروج پر ہے، اور ڈیجیٹل سروسز بہت محدود ہیں۔ لیکن اسلام آباد دیکھیں، یہاں سب کچھ منصوبہ بند طریقے سے ہو رہا ہے، ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے، اور 2027 تک یہ شہر مکمل طور پر اسمارٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے پاکستان کا عزم، یہ ہے ہماری قیادت، اور یہ ہے ہماری کامیابی۔ پاکستان زندہ باد۔